پرنسپل کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ 100 سوالوں کا ایک سوال، وہ پرنسپل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے یہ غلط ہے، جس نے ڈیفائن کی ہے اس بات. بالکل. اب دیکھیں ابھی چند دن پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک حضرت لگے ہوئے تھے، وہ مطلب جو ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، والتین والزیتون، قسم حسن کی اور قسم حسین کی، تین سے مراد حسن اور حسین، اور زیتون سے مراد حسین رضی اللہ عنہ. اب مطلب تین کا معنی حضرت حسن ہے اور زیتون کا معنی جو ہے وہ حضرت حسین. یہ بات جو ہے وہ قرآن سے نکال رہے ہیں وہ، اور اللہ نے حسن اور حسین کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے قرآن سے کیا کیا نکالا. اب ظاہر بات ہے اس نے ایکسپلین کرنے میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا ہوگا. لوگوں نے قرآن سے کیا کیا نکالا ہوا پہلے یہ تو دیکھ لیں. اچھا، یعنی کہ آپ صرف اکیلے نہیں ہیں جو آپ نکال رہے ہیں، جو آپ نکال رہے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے نا یہ سر سید کی تفسیر ہے جی، ٹھیک ہے، تفسیر القرآن جی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جی، کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ وہ گود میں کلام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور دوسرا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. اللہ نے ان کے منہ سے بیان کیا جی، مسیح علیہ السلام کے کہ آپ کیا کرتے ہیں، مٹی سے جو ہے وہ ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں میرے حکم سے، اور پھر اس میں پھونک مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پرندہ جو ہے وہ میرے اذن سے اڑنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اب اس کی تشریح کیا کی ہے، اب آپ یہ دیکھیں، یہ سر سید احمد خان نے، جی، یہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے نا جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے اور بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جیسے بچے جو ہے وہ بچپن میں مٹی سے جو ہے نا وہ مورتیں بناتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں، تو یہ اصل میں وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بچپن میں کھیلتے ہوئے جو ہے نا وہ مورتیں بناتے تھے. تو اللہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا حضرت عیسیٰ سے، ٹھیک ہے، ما تفعل، عیسیٰ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا قال مجیبا لہ بانی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نا یہ مٹی سے پرندوں کی مورتیں بنا رہا ہوں. تو وہ سید کہتے ہیں یہ تو اصل میں یہ بات تھی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مٹی میں کھیل رہے تھے، بچے تھے، اللہ نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ نے جواب دے دیا. ایک معجزہ کا انکار کر رہا ہے. اچھا پھر لائن لگی ہوئی ہے نا، صرف یہ تو ہم نے ایک مثال دی. اچھا غلام احمد پرویز صاحب کو دیکھیں، یہ بھی قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، اچھا اسی آیت کی تفسیر میں ان کی یہ جو تفسیر ہے اس کا نام مفہوم القرآن، ٹھیک ہے. تو مفہوم القرآن میں یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وحی کے ذریعے تمہیں ایسی حیات نو عطا کروں گا جس سے تم اپنی موجودہ پستی خاک نشینی سے ابھر کر فضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے. ادھر لے کے بات کہ یہ جو ایج آف ایویشن ہے، ٹھیک ہے، ہوائی جہاز کا جو دور ہے، جی جی، یہ تو اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ کا موضوع تھوڑا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کوئی چیز بناؤ اور اس کے اندر اپنی انرجی انٹر کرو اور وہ اڑنے لگے گا. کہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہے؟ جی بالکل. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بھی نہیں، اصل میں تو تم سے مخاطب ہے، ہم سے، انسان سے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ بناتے تھے اور وہ ہوا میں اڑتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں پھونک مارتے تھے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ انسان ایک زمانے میں جو ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع کر ایسا کر پائے گا جیسے آج اڑ. مطلب حدود کیا ہیں؟ ہاں، یہ کدھر کے بعد کدھر چلے گی اتنی دور آپ کی حدود. اچھا ہم نے ایک کتاب لکھی ہے تحریک تجدد اور متجددین کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے جی، ٹھیک ہے. اس میں کچھ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم ذرا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں نا
یہ کہتے ہیں سر سید کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو قرآن تو کہتا ہے نا کہ پانی کھڑا ہو گیا جی، تو راستہ بنا دیا. یہ کہتے ہیں یہ مد و جزر تھا. ہاں مد و جزر تھا، یعنی پانی جو ہے وہ سمندر کی لہریں جیسے نیچے چلی جاتی ہیں، اتر جاتی ہیں، تو جب اتری ہوئی تھیں تو اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور جب فرعون کا لشکر گزر رہا تھا تو وہ واپس آ گئے. حالانکہ یہ اس کا تعلق تو ساحل سے ہے جی، سمندر کے درمیان سے تو نہیں ہے. بالکل. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کہ وہ جی سانپ بن گیا تھا، تو اس کی بھی تعویل کر دی، نہیں کوئی سانپ وانپ نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے، وہ اصل میں ان کے تخیل تھا، صرف بس امیجینیشن تھی، ان کو نظر آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا. حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ تخیل وہ تھا جو جادوگروں نے پیدا کیا. جی، باقاعدہ ڈیفرینشیٹ کیا ہے. حضرت موسیٰ یہ اصل ہوا ہے لیکن وہ دھوکا تھا، وہ تخیل تھا، وہ دھوکا تھا، آنکھوں کا دھوکا. یحیل الیہم من سحر انہا تسعی، وہاں قرآن نے تخیل کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس کے لیے نہیں استعمال کیا. میدان بدر میں جو 1000 فرشتے جو ہے وہ نازل ہوئے، ٹھیک ہے، باقاعدہ قرآن کی آیت ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 1000 گنا ان کے دل کو تقویت دے دی تھی جو لڑ رہے تھے. ہاں جو لڑ رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بن باپ کے پیدا ہوئے اس کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کہا کہ یہ تخیل تھا بس، یعنی جو بھی میریکلز ہیں وہ ان کا انکار کرتے تھے. ملائکہ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ویسے ہی انکار نہیں کرتے تھے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن کر دیتے تھے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرپریٹیشن بھائی کیسے کر دی آپ نے، کیا اصول اختیار کیا؟ اتنی دور نہ نکل جائے تو وہ کبھی نکلے گا بندہ جب کوئی اصول نہیں ہوگا. دیکھیں نا، ملائکہ کے بارے کہتے ہیں کہ یہ فورسز آف نیچر ہیں، فزیکل لاز ہیں. جی جی، فزیکل لاز ہیں. جنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جن اصل میں چھپی چیز کو کہتے ہیں، جیسے جنین ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو یہ اصل میں وہ لوگ تھے جو غاروں میں چھپے رہتے تھے، وہ جڑ اور گنوار لوگ تھے. یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، علیحدہ سے نیچر ہے. دیکھیں سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرنے والے تو یہ لوگ ہیں بھائی جی، جو جنات کا بھی انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ ایک طرف ایلینز کا ثبوت کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اور جن کے وجود سے قرآن بڑا پڑا ہے. جی جی، ٹھیک ہے، اس کا یہ انکار. ساری مذہبی روایتیں جن کے وجود کے اوپر اتفاق کیے بیٹھی ہیں، وہ دوسری طرف سائنٹیفک انٹرپریٹیشن والے اس کا انکار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب سائنٹیفک انٹرپریٹیشن والے اس وقت دو اینڈز پہ ہیں جی. ایک وہ ہیں جو توہم کی دنیا میں پڑے ہوئی ہیں جی، یعنی جو چیزیں اوہام میں بھی ثابت نہیں ہیں، وہم و گمان میں بھی ثابت نہیں، وہم کے درجے میں بھی نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ یقین بنانے پہ لگی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف وہ ہیں جو یقینی طور پہ ثابت چیزوں کو کیا کر رہے ہیں، ہوا میں اڑا رہے ہیں، ریجیکٹ کرنے کو. یہ دونوں اپنے اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں، سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. یعنی کہ سائنس کے ذریعے یہ دونوں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں اچھا، اب اچھا یہ تو خیر بہت وہ ہے نا اپنا تھوڑا کام ہے. اس کے بعد اگر آپ غلام احمد پرویز کو دیکھیں، یہ ان کی کتابیں، ابھی میں ساری کتابیں نہیں کھول رہا لیکن میں نے اپنی کتاب میں ان کے حوالے دیے. سلیم کے نام خط جو ہے غلام احمد پرویز نے لکھا ہے اپنے بیٹے کے نام جی. تو کہتا ہے کہ سلیم، قرآن فہمی میں ایک نقطہ اگر تم سمجھ لو نا بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی. وہ کیا نقطہ ہے ذرا اس پہ غور کیجئے گا. جہاں قرآن میں لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اللہ کی جگہ اگر تم اللہ کا قانون کہہ لیا کرو تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قانون، اللہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ کے قانون کی تعریفیں. اللہ کا قانون کون سا ہے؟ وہ جو ان کا فلسفہ تھا نظام ربوبیت کا، اس پہ ان کی کتاب ہے غلام احمد پرویز کی. یہ مارکسسٹ تھے، مطلب جو سوشلزم کا جو ایک فلسفہ ہے بنیادی طور پہ. تو وہ جو کہہ رہے کہ ایک سوشل سوسائٹی کے اندر ایک غریب کو جو ہے وہ کھانے کو روٹی مل رہی ہے، سرمایہ نظام کے یہ لوگ خلاف تھے نا. غلام احمد پرویز پہ کافی اثرات تھے اس کے مارکسزم کے، مارکس سے. تو اب وہ کہہ رہے کہ اس قانون کی بنیاد پہ یہ جو قانون ہے یہ اللہ نے دیا ہے، تو یہ اصل میں اس قانون کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف نہیں ہو رہی. اور پھر اس قانون کو وہ اپنے قانون کی طرف لے جاتا ہے. ہاں، اس کو پھر اپنے قانون کی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ کے قانون سے اس کی مراد پھر شریعت نہیں. اچھا جیسے اب دیکھیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اب تشریح کیا ہے کہ زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. تو کیا کہتا ہے، ہم نے اس آیت میں اللہ سے مراد لیا وہ معاشرہ جو قانون خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے متشکل ہو. یعنی یہاں اللہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ مراد لیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے تو رزق دیا ہی نہیں کچھ لوگوں کو. تو یہاں مراد کون ہے، سب کو کب رزق ملے گا، اللہ سے مراد کون ہے، کس کے ذمہ ہے سب کا رزق؟
سب کا رزق جو ہے وہ اس معاشرے کے ذمے ہے جو نظام ربوبیت کے اوپر قائم ہو، یعنی جو مارکسزم کے اوپر، سوشلزم کے اوپر کھڑا ہو، جی اس کے ذمے ہے سب کا رزق. اور وہ نظام تو ہم نے قائم نہیں کیا. یہ بھی نظام کے دائیوں میں سے ہیں، یہ حضرت بھی نظام کے دائیوں میں سے ہیں. تو اجتماعیت کی طرف جو ہے دعوت دینے والوں میں سے ہیں. تو خیر بات یہ ہے کہ اجتماعیت کا چورن بھی لوگ بیچ رہے ہیں جی، تو باندھ کی بولیوں سے بیچ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اجتماعیت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح طرف ہی بلا رہا ہو. اچھا مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ تو تھا ان کا اللہ کے بارے میں. اسی طرح کہتے ہیں یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد جو ہے سینٹرل اتھارٹی ہے. جو آپ یہ نظام قائم کریں گے نا مارکسزم کا، سوشلزم کا، ٹھیک ہے، اس میں ایک سینٹرل اتھارٹی ہوگی، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا درجہ دے دیا. یعنی اچھا ابھی آپ مطلب آپ دیکھیں نا، ایک ریولوشنری تھاٹ ہے نا ان کی، ٹھیک ہے. اب اس ریولوشنری تھاٹ میں کیا کہتے ہیں؟ جہنم کیا ہے؟ جہنم تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جہان فردہ میں کہا ہے. اسی طرح جنت کے بارے میں بھی کہا کہ جنت کیا ہے؟ جنت بھی جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب سوال پیدا ہو قیامت کیا ہے؟ یوم القیامت سے مراد ہوگا وہ انقلابی دور جو قرآن کی روح سے سامنے آیا تھا، انقلابی دور. اساس سے مراد کیا ہے؟ حق و باطل کی وہ آخری جنگ جس سے باطل کی قوتیں شکست کھا کر برباد ہو جاتی ہیں. پورا فلسفہ انقلاب کا جی، ٹھیک ہے. مارکسزم آپ نے لے کے آنا ہے، جیسے رشیا میں انقلاب آ چکا تھا، ٹھیک ہے، وہ اب افکار پھیلے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی تھے مارکس کے جو افکار تھے. تو اب جو بھی ان کے بڑے تھے، لینن تھے، ٹالسٹائی تھے، ان لوگوں نے محنتیں تو کی ہیں. بہت سے لوگ ہمارے یہاں بھی متاثر ہوئے، اب یہ بھی متاثر ہوئے. اب یہ وہ سارا فلسفہ آخر درجے میں قرآن سے نکال، اور قرآن کی جو بیسک فنڈامنٹل بیلیفز ہیں، اللہ بھی ایمان، اللہ اس کو بھی چینج کر دیا، اللہ بھی ایمان کو بنا دیا کہ وہ سوسائٹی، اور اللہ اور اس کا رسول سینٹرل اتھارٹی بنا دیا، سینٹرل اتھارٹی بنا دیا. مطلب وہ لوگ جو انقلاب لے کے آئے ہیں، جو مارکسزم لے کے آئے ہیں، جو ریولوشن لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ چوتھا اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ مطلب ہے آپ کی باتوں کے اتنے ایکسپلینیشن کے بعد کہ قرآن کی ایکسپلینیشن کرنے میں دور نہ نکل جائیں، اتنا دور نکل جائیں کہ وہ جو اوریجنل چیز ہے اس سے اتنے منحرف نظر آئے کہ صاف اندھے کو بھی نظر آئے کہ بھائی یہ بندہ دور چلا گیا، یہ بات بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہ پتہ نہیں بندہ کہاں پہنچ گیا. کہ جو قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، وہ سب بھی ایک مفہوم پہ تو متفق نہیں ہے. چلیں جو جنہیں آپ تانا دے رہے ہیں کہ یہ مولوی ہے، اچھا وہ اچھا پھر سوری آپ کی بات کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. آپ یہ بھی یعنی قادیانی بھی نہیں کیا ہے. پھر سید احمد خان جو سائنس کے لیے اتنی محنت کرنے والے تھے کہ جب تک اس امت کے اندر سائنسی علم نہیں آئے گا یہ امت ترقی نہیں کر سکتی، ان کا تو مدعا یہ تھا. تو ان سب نے بھی کام وہ کیا ہے جو آج آپ کر رہے ہیں. ہاں جو آپ آج یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ کچھ کام کر رہے ہیں، یہ ہو چکا ہے کہ لوگ قرآن کو اس انداز سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں جو وقت کے ساتھ ہو، جو اس زمانے کے ساتھ. وہ آپ سے ہزار گنا آگے جا کے یہ کام کر چکے ہیں، جہاں جانے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کو بھی خوف اور ڈر آنے لگ جائے گا کہ یار ہم یہاں جا کے بات کریں گے کہ قیامت والا دن انقلاب کا دن بن جائے گا، ہم یہ نہیں کریں گے، ایلیمنٹس پیدا کر دیں گے. اچھا وہ کہیں گے ہم ایسا نہیں کریں گے، تو آپ یہ کہہ رہے کہ بھئی اس کا بھی رسول کیا ہوگا، کس بنیاد پہ یہ کر سکتے ہیں، کس بنیاد پہ نہیں. یہ کہنا کہ مولوی یہ کام نہیں کر رہے، بھائی یہ کوئی کام پہلی دفعہ آپ نہیں کر رہے، بہت دفعہ ہو چکا. اور ان لوگوں کو مولویوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ریجیکٹ اس انداز سے ہوا کہ لوگوں نے ان کی تفاسیر کو، ان کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. بات یہ ہے کہ یہ پہلے خود تو ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں نا. اب ہم کس کی انٹرپریٹیشن مانیں؟ جو لوگ کہتے ہیں قرآن، دیکھیں مولوی کو تو آپ نے کہہ دیا یہ لٹرلسٹ ہے. اچھا چلیں وہ لٹرلسٹ ہے، لٹرلزم کی وجہ سے وہ سب ایک معنی پہ متفق ہیں، کم از کم ایک معنی پہ تو متفق ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن ہے. آپ نے میٹافر لیا، ایک کا میٹافر یہ ہے، دوسرے کا نارتھ پول میں، تیسرے کا ساؤتھ پول میں، وہ خط استوا پہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب جب آپ اتنے زیادہ اس میں چلے گئے مجاز کنائے کی پاس کے اندر، تو پھر ایک انٹرپریٹیشن غلام احمد قادیانی کر رہے، دوسری سر سید احمد خان کر رہے، تیسری غلام احمد پرویز کر رہے، چوتھی جو ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کر رہے ہیں، پانچویں غامدی صاحب کر. مطلب کس کی طرف آپ جائیں گے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کر کون؟ مطلب مولانا وحید الدین خان صاحب کر رہے ہیں، کون کس کی طرف آپ جائیں گے؟ ایک عمران حسین صاحب کر، تو کس کی طرف آپ جائیں گے؟ یہ ہے کہ میٹافر مراد لینے کی اصول سیٹ کرنے ہوگا. میٹافر مراد لینے کی صورت میں، کیونکہ میٹافر تو 100 طرح سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ایک آیت کو دیکھا نا، سید اس کی کیا تفسیر کر رہے ہیں، اور اسی کی دوسرا بندہ سید کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں کھیلتے تھے حضرت مسیح ابن مریم جو ہے وہ پرندوں سے، تو اللہ نے پوچھا
کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مٹی کے پرندے بنا رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں. تو غلام احمد پرویز اس طرف لے گئے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، ایج آف ایویشن. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے خود تو ایک بات پہ متفق ہو جائے نا، پھر امت کو دعوت دیں کہ جی اب آپ ہم متفق ہیں، یہ ایک کلب ہمارا متفق ہو گیا، ہمارے کلب کی طرف آ جائیں، مولویوں کے پیچھے نہ چلیں، ہماری طرف. اچھا مولوی کے پیچھے نہ چلے کہ پھر کس کے پیچھے چلیں؟ ہمارے 50 آپ کے پیچھے لگے ہیں، 50 اس کے پیچھے لگے ہیں. وہ جو مطلب اپنا وہ کہتے تھے خلیل الرحمان قمر صاحب کے 35-36 عورتیں ہیں، تو بس یہی معاملہ ہے. 35-36 افراد ہیں، ہر ایک کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کچھ حدود ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں. وہ کیا ہے؟ تو ہم نے ایک بات کہی، اصولی طور پہ بات کی، وہ کیا ہے؟ تفسیر بالمعصور. سب سے بڑی حد کیا ہے؟ تفسیر بالمعصور، کہ یہ ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے. تفسیر بالمعصور کیسے کہتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے تفسیر، نمبر 1. قرآن کی حدیث کے ذریعے تفسیر، 2. قرآن کی صحابہ کے اقوال کے ذریعے تفسیر، قرآن کی تابعین کے اقوال کے ذریعے تفسیر، جسے ہم سلف صالحین کی تفسیر بھی کہہ دیتے ہیں. یہ جو تفسیر ہے، سب سے پہلے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ یہ 4 چیزیں سامنے رکھیں. ٹھیک ہے؟ صحابہ کی تفسیریں کھول لیں، تابعین کی تفسیریں کھول لیں، حدیثیں کھول لیں اس آیت کی انٹرپریٹیشن میں، اور قرآن کی مختلف آیات کھول لیں. جی. اب اس سب نے جو ایک دائرہ کھینچ دیا ہے نا، اس سے باہر نہ نکلیں. جی. ورنہ گمراہ ہونے کا خطرہ. گمراہ ہونے کا خطرہ کہ آپ گمراہی میں پڑ گئے. جی. گمراہی میں پڑ گئے. وہی ہم نے کہا نا کہ کب طے ہوگا کہ آپ بارڈر لائن کے اس طرف ہیں. سر سید احمد خان بارڈر لائن کے اس طرف ہیں، غلام احمد قادیانی بارڈر لائن کے اس طرف ہیں، غلام احمد پرویز بارڈر لائن کے اس طرف ہیں. کیسے طے؟ تبھی تو اس طرح کر رہے ہیں. تفسیر بالمعصور کو چھوڑا ہے، تبھی تو اس طرح کر رہے ہیں. تفسیر بالمعصور کو چھوڑا ہے. تو جب آپ تفسیر بالمعصور کو چھوڑیں گے تو قرآن ایک کھلواڑ بن جائے گا. قرآن نے کہا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. قرآن سے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. بالکل. قرآن سے بہتوں کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور اورینٹلسٹ کو آپ دیکھیں، پروفیسرز کی ایک جماعت ہے آکسفورڈ کیمبرج میں، مطلب انہوں نے سالوں لگائے ہیں. جی. ٹھیک ہے. آصر جیفری کو دیکھیں، 40 سال لگائے اس نے قرآن پہ 40 سال اس نے لگائے. مستشرق تھا، ریسرچ کی. ہاں ریسرچ. تو لیکن کیا نیگیٹو ہے، ذہن نیگیٹو ہے. قرآن سے جو ہے وہ کیڑے نکالنے، یعنی کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی قرآن میں غلطیاں. جی. جیسے بائبل میں اگر غلطیاں ہیں، اس میں بھی ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پہ محنت کا رخ صحیح ہونا چاہیے. یعنی کہ محنت وہ بھی کر رہے ہیں، 40 سال لگا کر غلطیاں نکال رہے ہیں، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. تو قرآن کی خدمت جو ہے نا، قرآن کی خدمت آپ پازیٹیو انداز میں کریں، اس طرح سے کریں کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں، اور صحیح منہج، صحیح اپروچ کے ساتھ کریں، جو ایکڈیمک اپروچ ہے. ٹھیک. تو اب ہم بس تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے اس کو نا. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ابھی گفتگو کی ہے تفسیر بالمعصور کی، اس کے ہمارے پاس کیا دلائل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن کی جو آیات ہیں نا محکم رکھی، مختصر ہیں، محکم ہیں، بعد میں اللہ نے ان کو کھول کے بیان کیا. تو قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، آپ اس سے ملتی جلتی آیات لے کے آئیں. قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، آپ وہ سارے نظائر سامنے رکھ لیں کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن ہمیشہ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک بندہ کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میں قرآن کے ذریعے تفسیر کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی رائے سے اور خواہش سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. اس میں فرق کرنا چاہیے. اچھا، قرآن کے ذریعے تفسیر، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو ہے نا وہ بہت واضح. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولیاء اللہ کون ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے یہاں تصور ہے نا اولیاء اللہ کا، کوئی گدی ہو اور کوئی 10,000 جو ہے وہ آپ کے پیچھے مرید ہوں، فالوورز ہوں، کوئی چندے آ رہے ہوں، کوئی قبر پہ آپ بیٹھے ہوں، کوئی آپ بیت ارشاد کر رہے ہوں. یہ ہمارے یہاں اولیاء اللہ کا کانسیپٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کون ہے؟ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اب یہ تفسیر القرآن بالقرآن. اولیاء اللہ کون ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا. یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب. قرآن نے خود ہی بتا دیا. لیکن بعض اوقات جو قرآن کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے نا، وہ رائے کی قبیل سے ہوتی ہے. اس دونوں میں فرق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. صرف اس کلیم پہ نہیں چلے جانا کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے نیچے آپ نے ایک آیت لکھ دی
تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو میں نے قرآن کے ذریعے تفسیر کر دی. اس طرح یہ اپروچ ہے. علم کے اندر گہرائی ہوتی ہے. اب جیسے دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جیسے انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے بے شک ذکر کو نازل کیا قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عام طور پہ اس سے مراد کیا لیا گیا؟ قرآن. لہو میں ہو ضمیر، یہ جو پروناؤن ہے کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ قرآن کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے. اچھا، بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ مراد جو ہے نا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے، یہاں سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل انہوں نے کہا قرآن مجید کی یہ آیت ہے. ٹھیک ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے کیا کرے گا؟ آپ کے دشمنوں سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن بات یہ ہے، یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کیا وہاں پہ بھی یہی مراد ہے؟ یہ تو آپ کی رائے ہے، یہ تو آپ کی اوپینین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو اب باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے وسلم نے اپنے پہرا اٹھا دیا تھا، صحابہ کو منع کر دیا تھا. تو اب یہ تو ٹھیک ہے، بالکل واضح ہے، حقیقت حق، لیکن کیا وہاں پہ بھی یہی مراد ہے؟ یہ تو آپ کی اوپینین ہے، یہ تو آپ کی رائے ہے. بالکل صحیح، اس میں فرق کرنا ہے. ہاں بالکل صحیح. تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے یہ پہلا پرنسپل ہے، نو ڈاؤٹ، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. لیکن ہم یہ انالیسس ضرور کریں گے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے تفسیر ہے، یہ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. بالکل، یہ آپ کی رائے تو نہیں. بالکل. دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن کی حدیث کے ذریعے سے تفسیر. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے نا اس حوالے سے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ اس کو کھول کھول کے بیان کریں لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کھول کھول کے بیان کیا. تو ہم وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے وسلم کی رسپانسبلٹی تھی. قرآن نے کہا کہ آپ قرآن کو کھول کھول کے بیان کریں، قرآن کی انٹرپریٹیشن کریں، قرآن کی تفسیر کریں. دیکھیں ہم ادھر ادھر کی تفسیریں دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی تفسیر کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ بھئی اللہ کے رسول نے اس کی کوئی تفسیر کی ہے کہ نہیں کی؟ بجائے اس کے کہ میں راضی کو دیکھوں، تبری کو دیکھوں، اور میں جو ہے وہ اصلاحی اور فرائی صاحب کو دیکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. بالکل، بہت اہم بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا مل جانا. تو حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو ڈھونڈنا بہت اہم. تو یہ ہم ڈھونڈیں گے اس کو، کیونکہ قرآن نے اس کا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی تھا، آپ کا یہ فریضہ تھا، ڈیوٹی تھی کہ آپ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کریں. اب اس میں جیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ اب ایک مثال ہے. اللہ کے رسول ایک صحابی کے ساتھ تھے مسجد میں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں مسجد میں نکلنے سے پہلے ایک عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا. تو جب نکلنے لگے تو ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ بات کہی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورت ہے نا یہ السبع المثانی، یہ سبع مثانی ہے، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے وسلم نے کہا. اچھا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ، ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا. اللہ کے وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ فاتحہ، سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سبع مثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات. امین حسن اسلائی صاحب کہتے ہیں کہ سبع مثانی سے مراد 7 گروپس ہیں قرآن مجید کے. ٹھیک ہے، قرآن کو انہوں نے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جی امین حسن اسلائی صاحب نے رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کی لغزشوں پہ. تو لیکن بات یہ انٹینشن ان کی بھی اچھی تھی، دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے، بات یہ انٹینشن سب کی اچھی ہوتی ہے. لیکن ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ تفسیر بالمعصور آپ کے لیے ایک دائرہ کھینچ دیتی ہے، اس سے آپ نے باہر نہیں نکلنا. اب یہ جو حدیث تھی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتنی کلیئر حدیث. ہاں، یہ جو حدیث ہے اب آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4703، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ تفسیر کر رہے ہیں اس کے کہ سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ، اور آپ کہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ نہیں ہے، 7 گروپس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ غلط قول ہے، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہ غلط قول ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید کے 7 گروپ ہیں. 7 گروپ کیا ہیں کہ جی پہلا گروپ فلاں سے فلاں سورت تک ہے، دوسرا گروپ فلاں سے فلاں سورت سے، تیسرا یہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں آپ کے پاس کہ قرآن مجید کے 7 گروپ ہیں. بالکل، اور فلاں صورتیں جو پہلے گروپ میں شامل ہے، فلاں دوسرے میں شامل ہے. پھر ہر گروپ کا جو ہے وہ ایک مرکزی خیال ہے، سینٹرل آئیڈیا، اور اس گروپ کی جتنی صورتیں اس سینٹرل آئیڈیا کے گرد گھوم رہی ہیں. دیکھیں بات تو ساری مزہ دے رہی ہے، تو کہتے ہیں نا چس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ ہوگا.
لیکن جس سطحی طریقے سے آپ وہ بات قرآن سے نکال رہے ہوں گے اور اس کی اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہوں گے. آپ ویسے قرآن کو سمجھانے کے لیے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قرآن کی اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے تو اس طرح کر لیں تاکہ آپ کو پورا قرآن کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے اس کو نکال رہے اس طرح قرآن سے نکال رہے ہیں, یہ ٹھیک وہ ٹھیک نہیں. آپ قرآن کے 7 گروپ بنا لیں, 17 گروپ بنا لیں, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, قرآن کے قریب کرنے کے لیے. قرآن کے کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جب آپ اپنے خیالات کو ادھر سے ثابت کریں, قرآن ادھر سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ افتراء علی الکاذب, اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا. یہی تو مشرکین مکہ کرتے تھے. یعنی وہ جو ان کے عقائد تھے وہ ان عقائد کی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ اللہ کی طرف کرتے تھے. یعنی اگر یہ کہتے نا یہ ہمارے ہیں, وہ کہتے تھے یہ تو دین ابراہیمی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا کے اوپر یہ دین نازل کیا, اللہ کے وسلم کو تو وہ یہ کہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں جو ہے نا وہ غلطی یہ ہے, قرآن اور حدیث سے جب آپ استنباط کی بات کرتے ہیں وہاں محتاط ہو جانا چاہیے. وہاں آپ کے پاس جب تک کوئی مضبوط جسے کہتے ہیں نا قلعہ نہ ہو اس وقت تک آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اچھا, تیسری چیز اس میں کیا ہے؟ تیسری چیز اس میں یہ ہے, یہ جو آیت پہلے گزری ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال, کیوں انا جعلناہ قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون, ان کی زبان میں قرآن میں یہ واضح ہے. اور اللہ نے کہا لعلکم تعقلون, تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. یعنی قرآن کا وہی مفہوم معتبر ہے, آبجیکٹو بھی بیان کر رہا ہے قرآن ساتھ ہی کہ میں نے تمہاری زبان میں اس لیے اتارا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. قرآن کا وہی مفہوم معتبر ہے جو صحابہ کو سمجھ میں آیا. یہ عام بات ہے, جو مفہوم صحابہ کو سمجھ میں آیا وہی معتبر ہے. اس مفہوم کے خلاف اگر آپ ہوگے تو قرآن کی اس آیت کا رد کر دو. ٹھیک, آپ اس کے خلاف چلے جاؤ. اور وہ آپ پہلے کہہ چکے ورائٹی ہو سکتی ہے لیکن کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں ایک اہم بات ہے, یہ ذرا تھوڑی سی گہری بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کے بعد ہم نے کہا تابعین, بلکہ تبع تابعین کے اقوال بھی بعض اہل علم شامل کر لیتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2651 کہ اللہ کے وسلم نے کہا خیرکم قرنی, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ بہترین زمانے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ کے وسلم نے؟ پھر اس کے بعد تو ایسے لوگ آ جائیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ گواہی دیں گے, ٹھیک ہے, اور نظر مانیں گے لیکن نظر پوری نہیں کریں گے. بات کے اوپر بعض روایاتوں میں یہ بھی ہے کہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تو جھوٹ عام ہو جائے گا, جھوٹ پھیل جائے گا. تو 3 زمانوں کی اللہ کے رسول نے تعریف کی. اچھا, ایک اور حدیث ہے ہمارے سامنے, یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے, یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کوئی چیز جو ہے نا, کوئی شہر فتح نہیں ہو رہا ہوگا, تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوئی ہو, تو جواب دیا جائے گا ہاں. تو اس کی دعا سے, اس کی برکت سے لوگوں کو فتح دے دی جائے گی. پھر اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ جہاد کریں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ جسے کسی صحابی کی صحبت نصیب ہوئی وہ ہم میں ہے, پھر اس کی برکت سے, اس کی دعا سے لوگوں کو فتح مل جائے گی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد کبھی معاملہ چل سو چلے تبع تابعین کے بارے میں بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, صحابہ کی جماعت ہوگی, اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین, ان کی جو فضیلت ہے وہ قیامت تک آنے والی امت کے جتنے طبقات ہیں ان کے اوپر ثابت ہے کہ یہ ان میں بہترین لوگ ہیں. جب بہترین ہیں کس اعتبار سے؟ علم و عمل دونوں اعتبار سے بہترین ہے. تو جب ایسے شخصیت, تو کچھ شخصیت کی تو وہ ویلیو نہیں, جو وہ شخصیت کی ویلیو ان کے علم و تقوی کی وجہ سے, تو ان کے علم سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. تو اب بات یعنی کہ تفسیر میں ان کے اقوال اگر قرآن و سنت سے ڈائریکٹ ہمیں نہیں مل رہے تو پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں یا تابعین کی طرف جائیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کی زبان میں نازل کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے امت کے بعد میں آنے والے طبقات بہترین بھی کہا, بہترین, اور ان کے فضائل اللہ نے بیان. بالکل. اور بھی مطلب بہت سی لاجک ہو سکتی ہیں کہ تابعین نے جیسے صحابہ سے علم حاصل کیا, جی, جب صحابہ کی تفسیر میں برتری ثابت ہو گئی تو وہ ان کے اسٹوڈنٹس تھے, تو ان کا جو اکثر و بیشتر تفسیر کا علم تھا تابعین کا, اکرمہ ہو گیا, مجاہد ہو گئے, تو یہ کہاں سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں نا, جی جی. تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے 60 مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پیش کیا,
اور ایک ایک چیز کا معنی جو ہے وہ ان سے سنا. سبحان اللہ. تو اب وہ جو معنی بیان کر رہے ہیں ان کا سورس کیا ہے؟ ان کا سورس صحابہ ہے. تابعین کا سورس صحابہ ہے. تو اس لیے تابعین کی تفسیر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. صحابہ کا سورس کیا ہے؟ اللہ کے رسول یا پھر اللہ کے رسول سے انہوں نے تربیت پائی ہے. تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ اور تابعین کی تفسیر بائنڈنگ ہے یا اس میں خطا کا امکان نہیں ہے؟ دیکھیں قرآن کے ذریعے تفسیر جو کلیئر ہے نہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے، اور حدیث اللہ کے وسلم کی آگے اس کے خلاف نہیں جا سکتے. صحابہ کی جو تفسیر ہے، کیا صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ایک اصولی سوال پیدا ہو سکتا. تو ایک تو اصول تفسیر میں اس پہ بحث موجود ہے، دوسرا اصول فقہ میں قولی صحابی کی بحث موجود ہے. ہمارے یہاں اصول مدون ہو گئے. سب سے پہلے امام شافعی نے کام کیا. امام شافعی نے جو رسالہ لکھی تھی اس میں اصول تفسیر بیان کی. ان کو پڑھنا چاہیے، بلکہ آج کل ہمارے لیکچر چل رہے ہیں اصول رسالہ کے اوپر، آن لائن ہماری کلاس چل رہی ہے. اس کے بعد سے آج تک معاملہ چل ہے. تو 1400 سال امت کی ایک تاریخ ہے نا، جس میں قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے اصول ان کے اوپر ڈسکشن جاری ہوئی ہے اور اس پہ لوگوں نے لکھا ہے. تو آپ پہلے ان اصولوں کو تو دیکھیں کہ آپ ان اصولوں سے اتفاق کر رہے ہیں. بالکل. اگر اتفاق کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اب آپ کی جو انٹرپریٹیشن اس کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر نہیں کر رہے تو آپ کے اپنے اصول تفسیر کیا ہیں وہ بیان کریں. سب سے پہلے تو وہ بیان کریں. ایسے تو نہیں ادھر کی ہانکیں ادھر کی ہانکیں. بالکل. یہ اصولی آدمی ہے. بالکل. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تو اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بھی ساری یہی گفتگو ہو گئی کہ صحابہ کرام یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ آپ لگا دیں کہ اینڈ آف ٹائمز کو اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہم اصول کے ذریعے ہی بیان کر سکتے ہیں، اس کے باہر نہیں. باہر کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مخالف سمت میں چل رہا ہے، جس سمت میں صحابہ اور تابعین رسول اللہ کا دور چلا اس کے مخالف چل رہا ہے. اگر اس کے اندر ہے اور تھوڑی سی ورائٹی پیش کر رہا ہے، مخالف نہیں جا رہا ہے لیکن ایک ورائٹی پیش کر رہا ہے، اسی لفظ کو اسی بات کو تھوڑا اور کھول کے بیان کر رہا ہے یا اس کے لیے اور زیادہ ایویڈنسز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی موقف کے لیے، تو پھر تو ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اسے کنٹراڈکٹ اگر کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے. ایک بات اہم ہے اس میں کہ صحابہ کرام میں بھی بعض اوقات کچھ لوگوں کو غلطی لگ جاتی تھی. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی، بلکہ ہم میں سے سب لوگوں نے سنی ہوگی. یہ صحیح بخاری کی ہے 1916 کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی نا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ٹھیک ہے، کہ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا نہ ہو جائے فجر کے وقت. تو اس سے مراد سحری کا وقت تھا. تو ایک صحابی نے کیا کیا، اپنے تکیے کے نیچے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا. ساری رات دیکھتے رہے کہ جی کب مجھے جو ہے نا دونوں میں فرق نظر آئے. تو صبح حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو اللہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا اور یہ سورج طلوع ہو گیا. پھر جا کے جو ہے وہ مجھے دونوں میں فرق نظر آیا. تو اللہ کے وسلم نے کہا بھائی تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مراد نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو. تو صحابی کو غلطی لگ سکتی ہے لیکن عام طور پہ نہیں لگتی. میجورٹی کو عام طور پہ غلطی نہیں لگتی. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہمیں صحابہ کی تفسیر کی طرف جانا ہے تو ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ میجورٹی کا کیا موقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات بڑی تعداد میں صحابہ کو بھی غلطی لگ جاتی ہے، ایک بڑی تعداد کو بھی. اچھا اس میں کیا ہے، اس میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1420 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کہی ازواج مطہرات سے، جب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے پہلے آپ کو کون ملے گا، مطلب دنیا سے آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کون جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرے گا. تو اللہ کے وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا، اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ مجھے سب سے پہلے ملے گا. تو اب صحابیات نے ازواج نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے چھڑی سے ماپنا شروع کر دی سب نے. تو حضرت سودا کے جو ہاتھ تھے وہ سب سے لمبے تھے. تو انہوں نے کہا سب سے پہلے حضرت سودا کی وفات ہوگی رضی اللہ. لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد جو وفات ہوئی سب سے پہلے وہ حضرت زینب کی ہوئی رضی اللہ. تو جب حضرت زینب کی وفات ہوئی تو پھر صحابیات کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس سے مراد جو ہے یہ نہیں تھا کہ کس فزیکلی کس کے ہاتھ سب سے لمبے، یہ استعارہ تھا. حدیث میں بھی استعارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل کے اعتبار سے تھا، یہ کس اعتبار سے تھا، عمل کے اعتبار سے تھا. اللہ کے رسول نے پریڈکٹ کی نا. ابھی ہم پشین گوئیوں کی بات کرنا جا رہے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پشین گوئیوں میں استعارہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ کے وسلم کی ایک پشین گوئی تھی، جی جی، پریڈکشن تھی نا کہ سب سے پہلے کون ملے گا.
لٹرل میننگ وہاں پہ مراد نہیں تھے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ جو میٹافر اور استعارہ ہوتے ہیں نا، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اصول و ضوابط ہوتے ہیں، یعنی اس کا وہ معنی معتبر ہوتا ہے، یعنی میٹافر بھی اہل لغت کا ہی میٹافر مراد ہوگا، ہمارا نہیں کہ ہم کیا میٹافر میں مراد لے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ لغت میں حقیقت بھی متعین ہوتی ہے، مجاز بھی متعین ہوتی ہے۔ لغت کا بہت بڑا امام ہے علامہ زمخشری، اس کی کتاب ہے اساس اللغہ، ڈکشنری ہے عربی زبان کی، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتا ہے اس لفظ کا حقیقی معنی یہ ہے، وضعی معنی یہ ہے، اور اس کا مجازی معنی یہ ہے، یعنی مجازی معنی بھی طے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ لمبے ہونا اس کا مجازی معنی یہ ہے، وہ عربوں کے ہاں عام محاورے میں استعمال میں تھا، یہ نہیں کہ آج میں یہ طے کروں گا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مجازی معنی یہ ہے، مطلب مجھے مجازی معنی بھی وہی مراد لینا ہے جس کی دلیل میں عربوں کے ہاں سے لا سکوں، دور جاہلیت کی عربی سے لا سکوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی۔ آج کا مجاز میں پیدا نہیں کروں گا، یہ تو میرے میننگ ہوں گے نا، یہ تو وہ عربی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو مجھے اگر بات کرنی ہے عربی کے حوالے سے تو وہ محاورہ عرب سے مجھے دلیل لے کے آنی ہے، تو یہ بات اہم ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام میں جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات پہ زور دے رہے ہوتے ہیں جی فلاں صحابی کی تفسیر ہے، دیکھیے بات یہ ایک صحابی کی تفسیر ہے، کسی صحابی کی تفسیر اور بھی ہو سکتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے جب ٹکرا جائے؟ تو آپ ظاہری بات ہے ایک صحابی کی تفسیر کی طرف جائیں گے، جی بالکل، اور آپ کو اس کے لیے دلیل قائم کرنی پڑے گی کہ آپ اس صحابی کی تفسیر کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ دخان کے اندر کہ جس دن آسمان آئے گا ایک دھوئیں کے ساتھ، بہت واضح دھواں ہوگا آسمان پر، اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، ٹھیک ہے، 2798 حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ اس روایت میں کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہتا ہے کہ ایک آدمی اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے اپنی رائے سے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ آسمان جو ہے وہ ایک دھواں لے کے آئے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ دھواں ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا اور اس طرح چھا جائے گا کہ اہل ایمان کو تو زکام لگے گا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو کافر ہوں گے نا ان کی گویا کہ آپ کہہ لیں کہ جی سانس بند ہو جائے گا، ان کی تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ تو وہ آدمی یہ تفسیر کر رہا ہے، کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس پہ کہا کہ بھائی جس کو علم نہیں ہے نا وہ تفسیر نہ کرے، وہ یہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی علم ہے، یہ کہنا بھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آگے انہوں نے بیان کیا لمبا چوڑا واقعہ، اس کو آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں کہ قحط پڑا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم نے بد دعا کی تھی اہل مکہ کے لیے کہ ان پہ ایسا قحط ہے جیسا کہ جو ہے وہ قوم یوسف علیہ السلام پہ آیا تھا۔ تو اب وہ قحط پڑا تو ان کو اس بھوک کی وجہ سے آسمان ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے ہر طرف جو ہے وہ دھواں ہی دھواں، تو یہ مراد ہے، گویا کہ انہوں نے کہا کہ یہ واقع ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت سے پہلے ایک دھواں آئے گا۔ اچھا، اس کے لیے ایک دلیل ہے جو کہ روایت ہمیں صحیح روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے 2901 کہ قیامت سے پہلے جب 10 نشانیوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں، ان میں الدخان ہے اور دجال ہے، دخان بھی ہے ان میں میجر سائنس میں۔ تو اب آپ یعنی کہ دونوں کے پاس دلیل ہے، دونوں کے پاس دلیل ہے، وہ پہلے بھی دلیل سے ہی بیان کر رہے ہیں اور دوسرے بھی دلیل سے بیان، یعنی کہ ان کے درمیان اختلاف جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے، دلیل کے بغیر نہیں، دلیل کے بغیر۔ اب اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں آراء کو جمع کر، آپ کسی ایک رائے کی طرف نہ جائیں، دونوں کو جمع کر۔ آپ یہ کہیں کہ یہ بھی مراد تھا، اچھا کنٹرڈکشن نہیں ہے نا، آپ یہ کہیں کہ جی وہ بھی مراد تھا جو قحط پڑا جی اہل مکہ کے اوپر، اور ان کو جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا، اور یہ بھی مراد ہے قیامت سے پہلے جو ہے وہ ایک آئے گا، ایک دھوئیں کا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی مراد ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس میں جو ہے وہ تطبیق پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات یہ کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کا تفسیر میں مقام ہے،
ابن عباس عبداللہ ابن عباس اللہ کے وسلم کی یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری میں 75، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں زمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، اور پھر کیا، اللہم علم الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم دے. بہت بڑی بات، بالکل بہت بڑی بات. تو صحابہ میں بھی سب صحابہ کی تفسیر برابر نہیں، یعنی کہ صحابہ بھی کسی ایک کی طرف جاتے تھے کہ بھائی ان کی تفسیر کو ہم نے زیادہ معتبر ماننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت جو ہے نا کہ کتاب اللہ کا علم اور یہ دعا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کسی اور صحابی کے بارے میں. اچھا شیخ، اس طرح اس میں کوئی ایک اور ایسی روایت بھی آتی ہے نا کہ قرآن سیکھنا ہو تو ان صحابہ کے پاس جاؤ. کچھ 5 صحابہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، ان میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں. مطلب کچھ لوگوں کو، اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا جی کہ جب انہیں کسی آیت کی تفسیر مشکل معلوم ہوتی تھی تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ابن عباس کے. ہاں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو بہرحال ہم بات کو سمرائز کرتے ہیں کہ تفسیر بالمعصور وہ دائرہ ہے جس سے ہم نے باہر نہیں نکلنا. کیوں نہیں باہر نکلنا؟ کیونکہ ہم انٹرپریٹیشن کرنے جا رہے ہیں فیوچر کی، اور فیوچر کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ رائے سے نہیں ہو سکتی، عقل سے نہیں ہو سکتی. فیوچر کے بارے میں ہم نے اگر کچھ پریڈکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے واحد سورس وہی ہے. وہی کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن میں جو صحابہ کے اقوال ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے. صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن سارے صحابہ سے غلطی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. تو تمام صحابہ اگر ایک مفہوم کو بیان کر رہے ہیں وہ تو بائنڈنگ ہے، وہ تو حجت ہے. لیکن اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو سب سے پہلے کیا کریں؟ جمع کرنے کو جمع کریں. اگر جمع نہیں ہو سکتا تو پھر ترجیح دیں. کس کو ترجیح دیں؟ جس کو صحابہ بھی ترجیح دیتے تھے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ تابعین کی تفسیر کو بھی اہمیت ہے. کیونکہ غالب طور پہ انہوں نے کس سے سنا تھا؟ صحابہ سے سنا تھا. غالب امکان بھی ہے کیونکہ صحابہ کہ وہ شاگردوں میں سے. تو تفسیر بالمعصور کی روشنی میں آپ نے علامات قیامت کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اور تفسیر بالمعصور میں بھی قرآن تو ظاہر بات ہے سب کا سب اتھینٹک ہے، حدیث میں صحت و ضعف کی بحث آئی گی، صحیح حدیث، اتھینٹک حدیث، صحابہ کے اقوال کی پھر اس کے بھی اصول ہیں. وہ بھی کوئی اپنے سے نہیں کہہ دیتا کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ ضعیف، اس کے بھی اصول ہیں. اس کے بھی اصول آپ صحیح حدیث بیان کریں. یعنی کہ اصل آپ کے ساری بات کا لب لباب تو یہی ہے کہ ایسے مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ دیا اسلام نے. اسلام نے اگر کھجور کھانا بھی ہمیں سکھایا ہوا ہے تو اتنے بڑے بڑے چیزیں بیان کرنے میں ظاہری بات ہے اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اس کے کچھ اصول بتائے ہیں. بالکل. صحابہ کرام میں بھی جو دیکھیں نا تفسیر صحابہ نے کی ہے. اب ایک صحابی کی تفسیر ہے، آپ کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہے، اور دوسرے صحابی کی تفسیر ہے اس کی سند ہے، تو آپ کس کو ترجیح دیں؟ سند والی. سند والی. اچھا، ایک صحابی کی تفسیر ہے اس کی سند ضعیف ہے، دوسری صحابی کی تفسیر ہے اس کی سند صحیح ہے، تو آپ کس صحابی کی تفسیر؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سب اصول سیٹ ہے، سیٹ اصول ہیں سمجھ میں آنے والے اور لاجیکل بھی بنتے ہیں. جب اختلاف ہو جائے گا نا صحابہ میں تفسیر کا تو پھر آپ وہاں پہ پھر اس کے بھی پھر اصول ہیں، پریفرنس کے اصول نکالیں، پھر بھی اس کے بھی اصول ہیں کہ کس کو اب ہم پریفر کریں. جی جی، ترجیح کرنے وہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ہاں، جہاں جا کے اب دونوں روایتیں صحیح ہو گئیں، جیسے ہم نے کہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی اور عبداللہ ابن عباس کی، وہاں آپ جمع کریں اور وہاں وہ جمع ہو بھی جاتی ہے. جیسے ابھی ہم نے ایک مثال بھی پیش کی. اور جہاں آپ کو کوئی بھی مطلب بات نہیں مل رہی تو وہاں صحابی سے اگر کوئی ضعیف روایت بھی مل جاتی ہے، لیکن آپ اپنی رائے دینے سے بہتر ہے، اپنی رائے دینے سے بہتر ہے کہ آپ صحابی کی کسی ضعیف قول، لیکن یہ بتائیں کہ بھائی اس قول کے بارے میں ضعیف ہے، بالکل یہ بتائیں اس کی سند جو ہے نا وہ مجھے نہیں ملی. تو ریفرنس جو ہے نا وہ ایسے پھینکے نا. اور ایک آپ نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے انجینئر مرزا کے بارے میں گفتگو کرا تھا، بڑی ایک اچھی بات کی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا مقدمہ کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے کم از کم جو آپ کی نیچے بنیاد ہے نا وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے، وہ صحیح اتھینٹک ہونی چاہیے. ہاں، مقدمہ کھڑا کرنے کے بعد ایک سپورٹنگ ایویڈنس دینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ ضعیف بھی روایت بیان کریں یا کوئی اس طرح کی چیز بیان کریں، وہ کہہ دیں واقع، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد مقدمہ نہ کھڑا کریں. مقدمہ کم از کم اس بنیاد پہ آپ کھڑا کریں کہ بھائی میں یہ جو دجال کے بارے میں سوچ بیان کر رہا ہوں نا، میری جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے اور یہ اتھینٹک ہے. اس کے بعد اگر آپ تھوڑے سے ادھر سے سپورٹنگ ایویڈنس کریٹ کریں تو یہ بڑا ایک اچھا اصول ہے. مولانا مودودی نے بس آخری بات کے ساتھ ہم نا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. خلافت و ملوکیت کتاب لکھی، اس مثال سے بات بہت کلیئر ہو جائے گی، ہماری آج کی ڈسکشن نا بالکل وائنڈ اپ ہو جائے گی. انہوں نے کہا
ان کے سامنے ایک کوشچن تھا، خلافت سے ملوکیت تک کا سفر کیسے ہوا؟ اب انہوں نے کچھ تاریخی سورسز لے لیے. مجھے جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک موضوع پہ کتاب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک بڑا نام ہے، آپ اس کے مقدمے میں بتائیں کہ آپ تاریخ کے جن سورسز سے استفادہ کر رہے ہیں اس استفادہ کے اصول کیا ہیں. آج بھی کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھتا ہے، تھیسس لکھتا ہے، پیچھے اپروچز ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کون سی اپروچ کو استعمال کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کی اپروچ جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ہے، مطلب آپ کی ریسرچ کوالیٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو ہے، پھر آپ کی اپروچ جو ہے وہ ہسٹوریکل ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپروچ مطلب کچھ جو بھی ہے ڈاگمیٹک ہے، کیا ہے اس کو بیان کر دیں. اب جن سورسز میں مطلب تاریخ تبری میں یا اور جو تاریخ کے سورسز تھے جن میں یہ باتیں موجود تھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سب و شتم کرتے تھے، وہ تو مولانا نے نقل کر دی. انہی سورسز کے اندر یہ بات تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے وہ حضرت امیر معاویہ ایون کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرتے تھے. انہی سورسز میں یہ بات، یہ مولانا مودودی نے نقل نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ نقل کیا، کچھ چھوڑ دیا، کرائٹیریا کیا تھا یہ تو اپنی ریڈر کو بتائیں نا. جی کہ میں نے اس کو چھوڑا کیوں، اس کو لیا کیوں، پرنسپل کیا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے. پرنسپل کیا تھا؟ تو آپ جب کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک قرآن کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کسی آیت کی، آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا. پہلی بات تو یہ ہے یہ بتائیں کہ صرف عبداللہ ابن عباس نے کہا یا کسی اور نے بھی کہا ہے، کسی اور صحابی نے بھی کہا ہے؟ اگر کسی اور نے بھی کہا ہے تو کیا کہا ہے پہلے وہ بیان کریں. پھر آپ بتائیں کہ جی ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ جمع ہو سکتا. اگر ان دونوں میں کنٹرڈکشن ہے تو آپ اس کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ بالکل. بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اپنے مطلب اس سے پھر یہ سمجھ آتے ہیں نا کہ بندے نے پہلے سے اپنا مقدمہ تیار کیا ہوا، اور اس مقدمے کے لیے آپ نے پہلے سے اپنا ایک ذہن تیار کیا ہوا ہے، اس کے لیے دلیل لے کے دلیل آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی کال مل گیا، آپ نے اس کو، اور اب بندہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے کم از کم اپنی باتیں دلیل کے ساتھ پیش کر دی. جو پیور ریسرچر ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، نیوٹرل ہو کے کرتے ہیں، وہ ادھر کی بھی بات دیکھتا ہے ادھر کی بھی بات دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی کول ہے یہ بھی کول ہے، یہ بھی کہنے والے ہیں وہ بھی کہنے والے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے ان کی دلیل یہ ہے، اب اپنا مقدمہ بنائیں. مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بڑے ایک ہمبل اوپینین کے ساتھ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، باقی دیکھ لیں یہ بات. یہ معتدل رائے، لیکن یہ قطعیت، یہ سرٹینٹی میں نے دیکھی ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر، یہ جدید ایسے فائنل کر کے بات کرتے ہیں، فائنل کر کے بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اپروچ کبھی علم کے ساتھ نہیں. اب عمران حسین صاحب ایسے گفتگو کرتے ہیں، یہ چیز صرف مجھے سمجھ آئی ہے تو اس میں میرا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے بھائی تم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہ تمہارا مسئلہ ہے نا، مجھے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سمجھ آ دی ہے تو اس میں میرا کیا مسئلہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس آڈینس کو وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اب آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا لیں، یہ بھی ایک چیز ہے، آپ کے سامنے آڈینس بیٹھی نہیں، کبھی آپ علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں، بس صرف آپ جو ہے وہ اپنے اپنا موقف بیان کریں، گفتگو میں ان کے اوپر جو ہے وہ دو چار جو ہے وہ بندے بٹھانے دے دیں. جی اس طرح سے نہیں، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا آپ کتنے پانی میں وہ کتنے پانی. ایگزیکٹلی. تو اس وقت تک تو آپ جو مرضی کرتے رہے. ہر آدمی کا اپنا ایک ہلکا باب ہے، جسے کہتے ہیں ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جھلے دیے ہوئے ہیں، ہر ایک اس کے حصے کے جھلے ملے ہوئے ہیں، مطلب اس کے فالوورز. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، آپ دیکھیں گے ان کے بھی فالوورز ہیں لاکھوں میں، اللہ مان لیا، خدائی کا، خدا مان لیا، خدا مان. چھوٹی بات نہیں ہے، دنیا میں جھلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سیدھی سی بات، اسٹوپڈ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تماشائیوں کی کمی نہیں. آپ جو دعویٰ کریں گے آپ کو فالوورز مل جائیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کتنے اہل علم ہیں جنہوں نے آپ کی بات کو ویٹیج دیا، کتنے اہل علم. بہت اچھی بات. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نئی اوپینین نہ دیں، لیکن دنیا میں 1400 سال ہو چکے، 1500 سال اسلام کو ہے، بہت لوگوں نے نئی اوپینین دی. کچھ اوپینین ایسی ہیں کتابوں کا حصہ بن گئی، کچھ ایسی ہیں جو نئی اوپینین آئی ہیں اور انہوں نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا. بالکل. ابن تیمیہ نے بھی نئی اوپینین دی، 40 سے زائد مسائل میں ابن تیمیہ ائمہ اربعہ کے خلاف کھڑے ہیں. آج ملک کے ملک ابن تیمیہ کے کول پہ قانون سازی کر رہے ہیں، لیجسلیشن کر رہے ہیں، ایک بندے کے لیجسلیشن کر رہے ہیں. شیخ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ جس زمانے میں افکار پیش کر رہے تھے لوگ قتل کرنے کو دوڑے ہیں، آج شیخ اللہ دہلوی ہو رہی ہے. ہر مسلک بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مسلک ہے، یہ ہمارا ہے. کیسی بات. تو
بات یہ ہے کہ یعنی کہ انہوں نے بھی اپنی رائے ہی بیان رکھی تھی جو تو دوسروں کے خلاف جا رہی تھی، پیچھے نہیں تھی. یہ نہیں تھی کہ وہ لوگ جو ہے نئی رائے تھی، نئی رائے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر علمی قابلیت ہوتی، یعنی یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جو دینی طبقے کے خلاف کہ یہ نئی رائے دو نا، یہ ان کی چھیڑ ہے. آپ نے مولوی کو چھیڑنا ہے، اس کے سامنے کوئی نئی رائے بیان کر دے، دیکھو پھر یہ کیسا. وہ امام شافعی دیکھیں الموافقات مقاصد شریعہ کا جو انہوں نے نقطہ نظر دیا، اس سے پہلے تھا ہی نہیں. آپ شاطبی ہو رہی ہے رحمہ اللہ. تو بڑی بات. ہاں اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جب نئی رائے دیتے ہیں نا تو ایک ٹھیک ہے اس وقت ریزسٹنس آئے گی، لیکن نارمل بھی ہے. ایک وقت گزرنے کے بعد ایکسیپٹیبلٹی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی لیے ایک ایکسیپٹنس پیدا کر دے گا. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ صاحب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں کہا دیکھو بات یہ ہے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ جو تو پیور سونا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر مثال دی، جب آپ اس کو بھٹی کے اندر تپاتے ہیں وہ تو نیچے رہ جاتا ہے، اور جو جھاگ ہوتی ہے نا فیضاب و جفا، تو وہ اڑ جاتی ہے. تو جو پیور دین ہے وہ باقی رہ جائے گا. رائے وہی باقی رہے گی امت کے اندر جس کو اللہ باقی رکھنا چاہیں گے، جس کو اللہ باقی رکھنا چاہیں گے. نئی رائے میں کوئی ایشو نہیں، لیکن میں یہی بات کہہ رہا ہوں انرجی ضائع نہ کریں. ہزاروں لوگ ہیں دنیا میں آئے، نئی آراء پیش کی. آج کتابوں کا حصہ ہے، کتابوں میں بھی کچھ نہیں معلوم کون ہے کون نہیں. انرجی ضائع نہ کریں، پہلے دینی قابلیت اور صلاحیت پیدا کریں. ٹھیک ہے، ایسی دینی قابلیت اور صلاحیت پیدا کریں اور اس طرح سے بات کریں سنجیدہ کہ ایک عالم دین آپ کو اپریشیٹ کر سکے، جس کا دین کے اندر رسوخ ہے. جھلا کرے تو وہ تو ویلیو نہیں ہے نا، وہ پھر آپ خواہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کریں. بالکل ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. علم کی دنیا میں آپ کا کوئی مستقبل کوئی مستقبل ایسے. چلیں بہرحال تو الحمدللہ ہماری بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے، کافی تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے. اور آئی تھنک اس گفتگو کا جو لب لباب ہے سارے کا سارا، وہ ہم نے وہ اصول بیان کیے ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر ہمیں اینڈ آف ٹائمز کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کرنا چاہیے. اور انہی اصولوں کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم اینڈ آف ٹائمز کو جو تذکرہ کریں گے انہی اصولوں کی بنیاد پہ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی سوچ اور اپنی فکر کو جو ہے وہ نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.